السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب بخیر ہوں گے۔ چلیے آج میں آپ کو اس عظیم ٹاپک کے متعلق بتاؤں جو کہ عالم اسلام میں ایک زیر بحث موضوع بنی ہوئی ہے، وہ ہے آیا صوفیہ۔ تو سب سے پہلے ہم آیا صوفیہ کے متعلق تاریخی باتیں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو شروع کریں، سب سے پہلے RTE سب ٹائٹل کے ساتھ ہمارا یہ مختصر سا ویڈیو ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ صوفیہ سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں فتح قسطنطنیہ ہونے تک مسیحیوں کا دوسرا بڑا مذہبی مرکز بنا رہا۔ تقریباً 5ویں صدی عیسوی سے مسیحی دنیا دو بڑی سلطنتوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک سلطنت جو کہ مشرق میں تھی، جس کا پایہ تخت قسطنطنیہ تھا، اس میں بلقان، یونان، ایشیائی کوچک، شام، مصر وغیرہ علاقے شامل تھے۔ وہاں کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا پیٹریارچ کہلاتا تھا۔ اور دوسری بڑی سلطنت جو کہ مغرب میں تھی، جس کا مرکز اٹلی تھا۔ یورپ کا بیشتر علاقہ اسی کے زیر نگیں تھا، اور یہاں کا مذہبی پیشوا پوپ کہلاتا تھا۔ ان دونوں سلطنتوں میں ہمیشہ سیاسی اختلافات کے علاوہ مذہبی اور فرقہ وارانہ اختلافات بھی جاری رہے۔ مغربی سلطنت، جس کا مرکز روم تھا، وہ رومن کیتھولک کلیسا فرقے کی تھی، اور مشرقی سلطنت آرتھوڈوکس کلیسا فرقے کی تھی۔ آیا صوفیہ کا چرچ یہ آرتھوڈوکس کلیسا کا عالمی مرکز تھا۔ آیا صوفیہ اس لحاظ سے بھی اہم تھا کہ وہ روم کے کیتھولک کلیسا کے مقابلے میں زیادہ قدیم تھا۔ اس کی بنیاد 3 صدی عیسوی میں اسی رومی بادشاہ قسطنطین نے ڈالی تھی، جو روم کا پہلا عیسائی بادشاہ تھا۔ اس کے نام پر اس شہر کا نام بیزنطیہ سے قسطنطنیہ رکھا گیا تھا۔ تقریباً 1000 سال تک یہ عمارت اور کلیسا پورے عالم میں عیسائیت کی مذہبی رہنمائی کا مرکز کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔ مسیحیوں کا عقیدہ بن چکا تھا کہ یہ کلیسا کبھی ان کے قبضے سے نہیں نکلے گا۔ اس سے ان کی مذہبی اور قلبی لگاؤ کا یہ عالم ہے کہ اب بھی آرتھوڈوکس کلیسا کا سربراہ اپنے نام کے ساتھ سربراہ کلیسائے قسطنطنیہ لکھتا ہے۔ اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اس جگہ کو خرید کر مسجد بنایا گیا تھا۔ فتح قسطنطنیہ کے بعد وہاں مسلمانوں کی نماز اور اجتماع کے لیے فوری طور پر کوئی جماع گاہ یا عبادت گاہ نہ تھی، اس لیے سلطان نے آرتھوڈوکس کلیسا کے اس تاریخی مذہبی مرکز کو مسجد بنانے کا ارادہ کیا۔ اس لیے سلطان نے اس عمارت کو آس پاس کے زمین کو اپنی ذاتی مال سے خریدا اور اس کی مکمل قیمت کلیسا کے راہبوں کو دی۔ علاوہ ازیں سلطان نے اس مصرف کے لیے مسلمانوں کے بیت المال سے بھی قیمت نہیں لی، بلکہ طے کردہ پوری قیمت اپنی جیب سے ادا کی اور اس عمارت اور زمین کو مسلمانوں کے مصالح کے لیے وقف کر دیا۔ تاریخ کے حوالے سے یہ بھی معلوم چلتا ہے کہ خرید و فروخت کے دستاویزات آج بھی ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں موجود ہیں۔ اور آیا صوفیہ کی عمارت فتح قسطنطنیہ کے بعد سے 481 سال تک مسجد اور مسلمانوں کی عبادت گاہ رہی۔ لیکن سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد، زوال کے بعد، جب مصطفیٰ کمال اتاترک ترکی کا سربراہ بنا، تو اس نے مسجد میں نماز بند کر کے اسے عجائب گھر یعنی نمائش گاہ بنا دیا۔ پھر جولائی 2020 میں اسے دوبارہ 1935 سے قبل والی حیثیت دے دی گئی۔